یا رزاق یا کریم یا کریم یا کریم یا فتاح. جھوٹ یہ کسی بھی مذہب کے اندر جائز نہیں ہے، اور اسلام کے اندر تو سختی سے منع کیا گیا ہے. مومن سب کچھ ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور منع کیا گیا، روکا گیا اس سے. انہوں نے اس بد اخلاقی کو، اس عظیم جرم کو عبادت قرار دے دیا، اور اس عبادت کو انہوں نے تقیہ کا نام دیا. اور ضرورت کیوں پڑی اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ یہ پیشوا لوگ، بڑے بڑے لوگ اور اماموں کے حواری لوگ یہ اماموں کے پاس آ کر کے بیٹھتے، اور جب ان کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے تو لوگ پوچھتے کہ آپ تو ان کے حواری ہیں، آج اماموں نے کیا کہا ہے؟ تو یہ کہتے کہ آج اماموں نے یہ کہا ہے کہ 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر یا 6 مہینے کے اندر، ایک مدت بتاتے وہ کہ 4 مہینے کے اندر یا 6 مہینے کے اندر شیعوں کو حکومت مل جائے گی. اور وہ مدت جب گزر جاتی اور وہ بشارت پوری نہیں ہوتی تو عوام ان پیشواؤں سے پوچھتی کہ بھئی اماموں نے کہا تھا کہ 4 مہینے کے بعد شیعوں کو حکومت مل جائے گی، 4 مہینے تو گزر گئے. گویا کہ اماموں نے یہ بات غلط کہی. تو وہ کہتے کہا مار کر کہ اماموں نے خیرات نورہ کیا ہے. پوچھے لوگ کہ خیرات نورہ کیا ہے؟ تو اس طریقے سے انہوں نے طرح طرح کی چیزیں ایجاد کی. تو یہ بھی تقیہ کی ایک قسم ہے، جھوٹ بولنا، جبکہ یہ چیز کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے. ضرورت یہ بھی پڑی اس کو عبادت قرار دینے کی کہ جب تم حضرت ابو بکر کو کافر کہتے ہو، حضرت ابو عمر کو کافر کہتے ہو، حضرت عثمان کو کافر کہتے ہو، تو حضرت علی جو تمہارے سب کچھ ہیں وہ تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو کافروں کے پیچھے یہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ تقیہ کرتے تھے. تقیہ کا مطلب ظاہر و باطن کا الگ الگ ہونا، اور ظاہر و باطن کا الگ الگ ہونا یہی تو نفاق ہے، اور ظاہر و باطن کا الگ الگ ہونا یہی تو جھوٹ ہے، اور نفاق ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے یہ عبادت ایجاد کی اور اس کا نام تقیہ رکھا کہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ تینوں اگر کافر تھے تو حضرت علی ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے تھے؟ تقیہ کرتے تھے، ظاہر میں ان کے ساتھ رہتے تھے مگر باطن میں ان کے ساتھ نہیں تھے، ان کو کافر ہی مانتے تھے. تو یہ تقیہ بھی ان کے ہاں ایک بہت بڑی عبادت ہے.